وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ خیر اما یشرکون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات، سامعینوں، ناظرین، قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سے سورہ النمل کی آیت نمبر 59 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آیت کریمہ 19ویں پارے کی آخری سورہ آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ النمل کے اندر اپنے چند جلیل القدر انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ اس آیت کریمہ سے قبل مسلسل 3-4 رکوعوں کے اندر گزرا ہے. سورہ النمل میں اللہ رب العالمین نے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ مفصل 2 رکوعوں میں بیان فرمایا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل سے بیان کر کے آخر پہ اس کا ایک بہترین پیغام امت مصطفیٰ کو دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. یہ 4 واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا روح سخن اپنے پیارے محبوب کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا: قل الحمد للہ. اے میرے پیارے محبوب، اب آپ اپنی زبان پاک کھولیے اور اپنی زبان پاک سے خدائے قدوس کی حمد و ثنا کریں، جس نے ہمیشہ حق کا بول بالا کیا ہے اور اہل حق کو اپنی تائید و نصرت سے سرفراز فرمایا، اور جس کی یہ شان ہے وہی اس قابل ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اس کی حمد کے ترانے گاتا رہے اور اس کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا رہے.
وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو فراموش نہ کیا جائے جو اپنے مولائے کریم کا نام بلند کرنے کے لیے مصائب و آلام کے ہر پہاڑ سے ٹکرا گئے۔ دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود ان کے عزم میں کبھی لچک پیدا نہ ہوئی، جو رستم کی ترکش کے ہر تیر کو اپنے سینے پر لیا اور پھر بھی مسکراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی حمد کی جائے تو ان پاک ہستیوں کو بھی فراموش نہ کیا جائے، بلکہ ان کے اوپر بھی درود و سلام کی غلہائے رنگین نچھاور کیے جائیں۔ چونکہ اس آیت کریمہ کے بعد توحید کا مبارک بیان شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس بیان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز حمد کے ساتھ اور اس کے پاک بندوں پر صلاۃ و سلام سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اس قرآن پاک میں اپنے پیشرو انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھا اور اپنی امت کو سنایا۔ اے محبوب، آپ اللہ کی حمد بیان کریں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے ان پاک باز بندوں کو ہمیشہ سرخرو فرمایا، اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کی ان بندوں پر جو ہر مشکل وقت میں اللہ کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے کھڑے رہے اور اس پیغام کو پہنچانے میں ان کو جن مصائب، پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس کے سامنے ہیج نہیں ہوئے، گرے نہیں، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ ان تمام مصائب کا دفاع کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کو اور نیک بندوں کو ہمیشہ سرخروی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محبوب آپ ہی ان کفار مکہ سے پوچھئے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے جو ہر مشکل وقت میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا نام سراپا خیر و برکت ہے، اور جس کی ذات سراپا رحمت و شفقت ہے، کیا وہ ذات اللہ کی ذات بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ بت جن کو تم نے معبودان باطلا خدا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ان ہاتھ کے تراشیدہ یا وہ بتوں کے سامنے تم نے سر جھکایا ہوا ہے، جو اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو اپنی حرکت میں اپنی جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں تمہارے محتاج ہیں، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ خدا کی ذات بہتر ہے جس ذات نے کائنات کا سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ آگے قرآن پاک کے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ النمل کے اندر ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک شواہد کا جو تذکرہ فرمایا، اور کیونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے مکہ والے لوگ تھے جہاں پر قرآن پاک نازل ہوا، اور وہ مکہ والے جو کہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے اور جنہوں نے اللہ کا غار خانہ کعبہ وہ بھی بتوں کے ساتھ آلودہ کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وساطت سے ان کفار مکہ کا تزکیہ کرنے کے لیے قرآن میں چند ایک ایسے حقائق کا تذکرہ فرمایا جو ہر صاحب یا وہ عقل اور سلیم الفطرت آدمی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اے مکہ کے کافرو، تم کہتے ہو کہ یہ بت ہمارے خدا ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا یہ آسمان اور زمین تمہارے ان یا وہ بتوں نے تخلیق کیے ہیں جن کو تم خدا مانتے ہو؟ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو تخلیق فرمایا ہے؟ اتنا بڑا آسمان جو کسی بھی شگاف سے پاک ہے،
کسی بھی ستون سے پاک ہے۔ زمین کے اوپر یہ جو نیلے رنگ کا آسمان بطور چھت اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، کیا اس چھت کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے یا پھر اس کو بنانے والے تمہارے بت ہیں؟ اور زمین جو شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک پھیلی پڑی ہے، کیا اس زمین کو بنانے والے تمہارے بت ہیں یا پھر اس کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور کون ہے وہ ذات جس نے اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے خوش منظر باغات اور خوش منظر جو وہ سبزہ پیدا فرمایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تم ایک درخت لگا سکتے۔ وہ ذات کون سی ذات ہے جس نے زمین کو رنگین کیا، جس نے زمین کو سبزے کے ساتھ منور کیا اور بے شمار باغات جس نے زمین کے اوپر اگا دیے؟ بتاؤ تو صحیح مکہ والو، یہ تمام کام کرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ کام تمہارے بتوں نے کیے ہیں یا پھر اس کو کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ یہ تمام کرنے میں کام کوئی اور بھی الہ ہے؟ نہیں، یہ تمام کام زمین بنانے والی ذات بھی اللہ کی، آسمان کو تخلیق کرنے والی ذات بھی اللہ کی، آسمان سے بارش اتارنے والی ذات بھی اللہ کی، اور پھر اس پانی کے ساتھ ترکاریاں، اس پانی کے ساتھ سبزہ، اس پانی کے ساتھ باغات، اس پانی کے ساتھ جنگلات، اس پانی کے ساتھ کائنات کا نظام چلانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان میں تو بذات خود اتنا ملکہ اور طاقت بھی نہیں ہے کہ انسان ایک جب وہ مچھر کا پر بنا سکے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے مکہ والو تمہارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم بذات خود ایک درخت بنا سکو۔ وہ ایک جب وہ دانہ زمین میں جاتا ہے، اس ایک دانے کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، شک کرتا ہے، پھر اس جب وہ دانے سے ایک کونپل باہر نکلتی ہے، اس کونپل کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے۔ وہ باریک مہین کونپل جس کو اگر دو انگلیوں کے بیچ رکھ کر مہین طریقے سے دبایا جائے تو وہ کونپل مسل جاتی ہے، لیکن وہ کونپل جس کو اللہ تقویت دیتا ہے وہی کونپل زمین کا سینہ پھاڑتی ہے، پھر وہ کونپل باہر نکلتی ہے۔ ایک جب وہ معمولی سا پودا باہر زمین سے آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تقویت دیتا ہے، زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو غذا دیتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ تنا بنتا ہے، پھر وہ تنا ایک جب وہ بہت بڑا درخت بنتا ہے، اس درخت کے اوپر پتے لگتے ہیں، پھل لگتا ہے، پھول لگتا ہے۔ یہ تمام کام جو ایک خاص نظام اور ترتیب کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان تمام کاموں کو کرنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تمام حقائق بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے میرے پیارے محبوب آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے جو یہ تمام کام کرتا ہے؟ جس کا جواب ایک ہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو یہ تمام کام جب وہ پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، اتنے حقائق دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھی رکھیں، اور اتنے حقائق دیکھنے کے باوجود وہ اسلام سے اور بانیان اسلام سے دور رہے۔ اللہ فرماتا ہے بل ہم قوم یعدلون، تم ایک ایسی قوم ہو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو۔ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل اور شعور ہوتا اور تم اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتے، زمین میں غور و فکر کرتے، آسمان میں غور و فکر کرتے، آسمان سے نازل ہونے والی بارش میں غور و فکر کرتے، پھر اس بارش سے زمین میں اگنے والے سبزے پر غور و فکر کرتے، تو تمہاری آنکھیں کھل جاتی اور تمہارے دل کا قاضی اور تمہارے ضمیر کی عدالت تم کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ ان تمام کاموں کو کرنے والے ہمارے بت نہیں ہیں،
بلکہ ان تمام کاموں کو سر انجام کرنے والی ذات جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چند اور حقائق کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون سی ذات ہے جس ذات نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق فرمایا تھا تو یہ زمین پانی کے اوپر تھی، یہ زمین حرکت کرتی تھی، جنبش کرتی تھی، یہ زمین وائبریٹ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے، جامد کرنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جب تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے جو ایک حقیقی خدا کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کے سامنے، بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، جانوروں کے سامنے اپنے سر جھکا رہے ہیں اور انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور کون سی ذات ہے جس نے زمین کے اندر، زمین کے درمیان نہروں کو جاری فرمایا، وجعل لها رواسیا، اور زمین کے لیے پہاڑوں کو بطور لنگر بنایا۔ زمین تو حرکت کرتی تھی لیکن زمین کو روکنے کے لیے، زمین کو جامد کرنے کے لیے، زمین کو رہنے کے لیے ایک جو مناسب جگہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لگائے تاکہ پہاڑوں کے بوجھ کے اندر یہ زمین جامد ہو جائے اور انسان جب اس کے اوپر چلے تو وہ گرے نہیں، زمین وائبریٹ نہ کرے، زمین حرکت نہ کرے۔ وجعل لها رواسیا، اللہ کی ہی ذات ہے جس نے زمین کے لیے پہاڑوں کو لنگر بنایا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اے مکہ کے کافروں ذرا یہ تو بتاؤ کون ہے وہ جس نے جب وہ سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی، ایک سمندر ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کڑوا پانی ہے، تو میٹھے اور کڑوے پانی کو الگ الگ کرنے والی ذات کون ہے؟ کڑوا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اور میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کون ہے وہ ذات جو دو سمندروں کے درمیان پردہ بناتی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا یہ تمام کام کرنے والی ذات جو اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کے ساتھ کیا تمہارے بت بھی شریک ہیں؟ کیا تمہارے بت بھی یہ کام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ زمین کائنات کا ایک ایک نظام چلانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب ان کو بتائیے بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ تم میں تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو حقیقت کو جانتے نہیں ہیں اور حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں کہ کائنات کا پورا نظام جو ذات چلا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک جب وہ نیو یارک سائنس اکیڈمی کے ایک پریزیڈنٹ کا جب وہ بیان نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ اے سی مورسن، اس کا مضمون ہے، اس کا اقتباس ہے، اس نے جب وہ اس چیز کا نقطہ بیان کیا جو اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے فرمایا کہ یہ جو زمین کے اوپر تم زندگی گزار رہے ہو، اس زمین کے اوپر تم دنیا کی تمام لذتوں سے اپنے آپ کو جب وہ لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ زمین ایسے نہیں بنی ہے، اس زمین کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ پروفیسر لکھتا ہے زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ یہ زمین بھی ایک سیارہ ہے اور باقی جیسا کہ دیگر سیارے ہیں نظام شمسی کے، انہی کی طرح یہ بھی اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے۔ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ زمین چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کے بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی ہوتی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے اور جامد کر کے رکھ دیتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام کے تحت زمین کی رفتار کو جب وہ قائم کیا ہے، زمین 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے حرکت کرتی ہے، اور اگر یہی رفتار بڑھ کر 1000 کے بجائے 100 میل تک آ جائے، کم ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ دن بھی بے شمار لمبے ہو جاتے
اور زمین کے اوپر آسمان اتنی یعنی کہ گرمی پھینکتا کہ زمین کی ساری یہ جل کر خاکستر ہو جاتی، ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جاتی، اور راتیں پھر اتنی لمبی ہوتی اور ٹھنڈی ہوتی کہ اگر کچھ چیز دن کی گرمی سے بچ جاتی تو وہ رات کی سردی کے ساتھ وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری فارنہائٹ ہے، یعنی کہ اتنی اس کی حرارت ہے کہ سورج کی جو گرمی ہے وہ 12,000 ڈگری فارنہائٹ ہے، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اتنا ہی اپنی گرمی پہنچاتی ہے جو حیات بخش ہے، اور اگر سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری کے بجائے 6,000 ڈگری ہوتا تو کرہ زمین برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر یہ 12 سے بڑھ کر 18,000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت، اس کی گرمی اور اس کی حرارت سے جب وہ جل کر راکھ ہو جاتی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 12,000 جب وہ ڈگری تک رکھا ہے، اور اگر اس کو کم کر دیتا تو زمین جب وہ جل جاتی، اور اگر اس کو بڑھا دیتا تو پھر زمین بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار آتی ہے۔ یہ تمام موسم ہیں، یہ زمین کے خاص جھکاؤ کے ساتھ باری باری آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب سے شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی تو سمندروں میں مد و جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کر لے جاتا۔ اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا، اور اگر سمندر 6 چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی ثبوت پتہ نظر نہ آتا۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مارز وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک حکیم و دانا ذات جس کا نام اللہ ہے، اس نے اس پورے نظام کو ایک خاص نظام کے تحت تخلیق فرمایا، ورنہ یہاں پر زندگی کا کوئی امکان باقی نہ رہتا۔ یہ تمام شواہد ایک ایسا انسان لکھتا ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسائیت کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ اپنے سائنسی علم کے مطابق اس نظام کائنات کا تجزیہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اگر اس نظام میں تھوڑا سا بھی کمی بیشی ہو جاتی تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس ہی حقیقت کو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ اے مکہ والو، تم زمین کو دیکھ لو، تم آسمان کو دیکھ لو، تم آسمان سے اترنے والی بارش کو دیکھ لو، اور پھر اس بارش سے زمین سے اگنے والے سبزے کو دیکھ لو۔ یہ تمام کی تمام جو بھی کائنات کی رہنائیاں ہیں، ان تمام رہنائیوں کا خالق صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمہاری آنکھوں پر کفر و شرک کے کیوں ایسے تالے لگ گئے ہیں کہ تم حقیقت سے اپنی آنکھیں چندیا رہے ہو، حقیقت سے اپنے آپ کو بھگا رہے ہو؟ حقیقت تو یہی ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے جس ذات نے کائنات کا سارا نظام بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید حقائق کو بیان فرمایا اس زمین کو ٹھہرنے کے لیے قرارگاہ بنانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس زمین میں ناریں جاری کرنے والی، درہیں چلانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہاں تک بھی پانی پہنچا دیا جہاں پانی انسان کی پہنچ سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پہنچایا۔ فرمایا وہ پہاڑ جہاں آج پانی موجود نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، کوئی اور ذات اس کائنات کو بنانے والی ہے، پھر تم وہاں پر ایک پودا لگا کر دکھاؤ جہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ وہ پودا اگے گا نہیں، وہ جل جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے اس پورے نظام کو ترتیب دیا۔ فرمایا وجعل خلالها انہارا، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے زمین کے اندر نہریں جاری فرمائی ہیں۔
وجعل لها رواسیا، اور زمین تو حرکت میں کرتی تھی، زمین کو روکنے کے لیے بطور میخ، بطور کیل اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا تاکہ زمین منجمد ہو جائے، زمین ٹھہر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ 30ویں پارے میں سورہ الانفطار میں فرمایا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا یہ میخیں اللہ اکھاڑ لے گا، اس کہ وہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ اڑیں گے اور جب پہاڑ زمین سے اٹھیں گے پھر دوبارہ زمین ایسی حالت میں آ جائے گی کہ زمین حرکت کرنا شروع کر دے گی، اور پھر وہاں سے فساد کائنات کا آغاز ہوگا اور قیامت کے علامات اور آثار رونما ہوں گے۔ تو میں وجعل لها رواسیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کے لیے پہاڑوں کو جب وہ لنگر بنایا ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے، پردہ بنا دیا ہے، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کڑوا پانی ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ میٹھا پانی کڑوے پانی میں نہیں ملتا اور کڑوا پانی میٹھے پانی میں شامل نہیں ہوتا، بظاہر دونوں پانی ایک جگہ پر حرکت کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پردہ بنا دیا۔ الہ مع اللہ، کیا یہ سارے کام کرنے والی ذات جو اللہ کی ذات ہے، اے مکہ والوں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ساتھ شریک ہے، کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، حقیقت تو یہ ہے کہ تم میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں، جو جانتے نہیں ہیں۔ اگر تم جانتے ہوتے تو تم کبھی بھی ہاتھ سے تراشیدہ بتوں کے سامنے سر نہ جھکاتے، تم اس ایک الہ ایک خدا کی کبھی بھی مخالفت مول نہ لیتے جو خدا تمہارا خالق اور تمہارا مالک ہے۔ اس کے آگے جو دو آیات بینات آ رہی ہیں اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چند اور حقائق کا تذکرہ کر کے کفار مکہ کی آنکھیں کھولی ہیں اور قرآن کے ساتھ تا قیامت ہر انسان کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص یہ پیغام دیا ہے کہ کائنات کی تمام تر نعمتوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی کی ذات اس چیز کے لائق ہے کہ انسان اپنا سر اللہ کے سامنے جھکائے، اللہ کی سبوحیت، اللہ کی قدوسیت کے وہ نغمے الاپے اور اللہ تعالیٰ کا ہی نام بلند کرے۔ اور جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، جو شرک کو اپناتا ہے، وہ سن لے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اپنے خدا کی بندگی کرے اور ہر مشکل میں اپنے خدا کو پکارے، کیونکہ فریاد رکھ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہر مشکل وقت میں اپنے بندے کی پکار پر لبیک کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا خدا شاہ رخ سے زیادہ نزدیک ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے، اور جو انسان کا اپنے الہ کے ساتھ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مضبوط فرمائے، اور ہماری جو مناجات ہیں اللہ قبول فرما کر ہم سب کے لیے باعث راحت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔